لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا ابي القاسم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وخطابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا احمد لولاك لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقت ولولا فاطمہ لما خلقتكما. صلوات عزیزان محترم اور برادران ایمانی، ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی مجلس ہے اور میری آواز بھی جو ہے وہ گرفتہ ہے، لیکن آرام سے گفتگو کو لے کر میں جانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اس مجلس کا جو موضوع میں نے قرار دیا ہے وہ ہے مرکزیت فاطمہ زہرا صلوات اللہ. مرکز، اب ظاہر ہے کہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور ہر چیز کا ایک اپنا مرکز ہوا کرتا ہے. اب آپ اس کو مرکزی فاطمہ زہرا کہہ لیں یا محوریت فاطمہ زہرا کہہ لیجیے، یہ میری مجلس کا موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تیزی سے. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ خطبہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا میری حیثیت اس امت کے درمیان اس کیل کی مانند ہے کہ جو چکی کے درمیان میں لہذا چکی کے دونوں پارٹ اسی پر گردش کرتے ہیں. جس طریقے سے چکی کے دونوں پارٹ اس ہستی کے اوپر، اس کیل کے اوپر گردش کرتے ہیں، ویسے ہی زمین و مکان اس ذات کے اوپر گردش کرتے ہیں. اسے محسوس کیجیے، اور یہ ایسے نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے، مراجع اعظام نے روایات معصومین کی روشنی میں آل محمد کا ایک لقب جو عام طریقے سے گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے قطب عالم امکان. یہ لفظ یاد رکھیے گا. قطب، اب قطب نما دیکھتے ہیں نا، تو قطب عالم امکان، دنیا نہیں، عالم امکان. اور عالم امکان کا تصور وہاں تک ہوتا ہے
جہاں تک تصور انسانی بھی نہیں جا سکتا، تصور انسانی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب ہم سب سے پہلا سورہ ہم قرآن مجید کا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر ہے کہ عالم کی جمع ہے عالمین، تو ہم تو اپنے ہی عالم کو نہ پہچان سکتے تو عالمین کو کیا پہچانیں گے؟ اور جب عالمین کو نہیں پہچان سکتے تو عالم امکان کو کیا پہچانیں گے؟ عالم امکان کا مطلب یہ ہے کہ ما سوى اللہ جو بھی شے ہے وہ عالم امکان ہے۔ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی شے ہے وہ عالم امکان میں آ جاتی ہے، تو لہذا ان کو کہا گیا قطب عالم امکان، یعنی جو عالم امکان کا محور ہو اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جو عالم امکان کا محور ہو اس کو آل محمد کہتے ہیں۔ میں جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، جو عالم امکان کا محور ہو اس کو اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کا محور ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، آہستہ آہستہ گفتگو کو آگے بڑھاتے اور دیکھتے چاہیے کہ کیسے مرکزیت ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں نے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ نہ حدیث ہے اور نہ آیت ہے، اسی وجہ سے خطبے میں نے کہا قولہ الحق، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ قول فی کتاب اللہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلمات پیش کیے ہیں یہ ہے حدیث قدسی، توجہ کیجئے گا۔ اور حدیث قدسی کا تعلق، حدیث قدسی کلام الہی ہے، اور کلام الہی دو طریقے کا ہوتا ہے، اگر وہ قرآن میں ہو تو آیت ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ کلام الہی کہ جو قرآن کا حصہ بن جائے، جو قرآن کا جز بن جائے، اس کو قرآن، ایک صلوات پڑھتے پر محمد، تھوڑے اور آپ لوگ آگے کو تشریف لے آئے تاکہ وہ بار بار آنے والوں کے لیے بھی راستہ کھلے اور مزید آنے والوں کے لیے راستہ بند بھی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد، بابا نے بلند صلوات پڑھی۔ توجہ کیجیے گا۔ تو لہذا جو کلام الہی قرآن کا حصہ ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے، کلام الہی ہے۔ لیکن ایک کلام الہی وہ ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے مگر کلام الہی ہے، تو اس میں اب اس کی فرق کو بس صرف اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اور جہاں مجھے پہنچنا ہے وہ مرحلہ فکر معین ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد بھی مجلس ہے، ورنہ حدیث قدسی اور حدیث اور جو قرآن مجید ہے اس کے بہت سارے فروق علماء کرام نے لکھے ہیں، لیکن صرف اتنا فرق ہے۔ تو یہ حدیث کہ جہاں فکر معصومین، لیکن فکر معصومین مشیت الہی سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے سائے میں ان کی حیات گزرتی ہے۔ تو لہذا یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث اسرار فاطمیہ میں سے ہے۔ شیخ شارودی نے اپنی کتاب مستدرک سفینۃ البحار میں اور اسرار فاطمیہ میں شیخ فاضل مسعودی نے اس حدیث سے قدسی کو نقل کیا ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے اسرار فاطمیہ، اس میں شہزادی کے وہ راز پیش کیے ہیں کہ جو لوگوں کی سطح ذہنی سے بہت بلند ہے۔ اسرار فاطمیہ، اس لیے کہ شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے بھائی، اور وہ ہے حجاب اللہ۔ ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب، جو مکمل غیب ہو، جو عین غیب ہو، جو حقیقت غیب ہو، اس کا حجاب کا نام فاطمہ ہے۔
اس کے حجاب کا نام فاطمہ. تو ایک مرتبہ فرماتے اب آپ ذرا محسوس کیجئے گا یا احمد حدیث قدسی کے جملے ہیں یا احمد لولا کا لم آپ سنتے رہتے ہیں لیکن مجھے تو دوسرے زاویے سے بات کرنی ہے. لولا کا اے محمد اگر تم نہ ہوتے لما خلقت الافلاک افلاک فلک کی جمع ہے تو ہم اس کائنات کو اس عالم امکان کو پیدا نہ کرتے. یہ ترجمہ یاد رکھیے گا عالم امکان کو پیدا نہ کرتے. وَلَوْلَا عَلِيٌ لَمَا خَلَقْتُكَ اور اگر اے رسول علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. وَلَوْلَا الْفَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا اور اگر یہ فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو خلق کرتے. تو یہ ظاہر حدیث ہے نہ ہے ڈینجرس حدیث بہت خطرناک ہے اسی لیے اسے اسرار فاطمیہ میں سے شمار کیا گیا. اب میں اس راز کے کچھ پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں. یا احمد دیکھیں حدیث دو طرح کی ہے. ایک حدیث وہ ہوتی ہیں یا قرآن کی آیتیں. اب قرآن مجید ہر انسان پڑھتا ہے عام انسان پڑھتا ہے تو وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے پڑھتا ہے. ایک عالم پڑھے گا وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے پڑھے گا. ایک مرجع پڑھے گا وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے پڑھے گا. ایک امام پڑھے گا وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے پڑھے گا. کتاب ایک ہے مگر سطح ذہنی مختلف ہے لہذا نتیجہ مختلف ہوگا. لیکن یہ عجب خوبصورتی ہے اس قرآن کی کہ جو اس کا ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے اس کا باطن اس کے ظاہر کی تائید کرے گا اور اس کے باطن کا باطن اس کے باطن کی تردید نہیں کر سکتا. اگر جملہ محفوظ ہو کیوں کہا اس لیے کہ سطح ذہنی مختلف ہو جائیں مگر آیتیں وہی ہیں. کلام الہی کو قرآن ایک ہے. اچھا ہم سب سے زیادہ مشہور آیت قرآن کی کون سی بتائیے تھوڑا صحیح بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے زیادہ مشہور آیت کون سی ہے جس کو سب کو یاد ہے اور سب سے پہلے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ہے ایسا انسان تو جو مکلمہ گو ہو اور اس کو یہ آیت یاد نہ ہو؟ تو سب سے چھوٹی آیت ہے نا 4 حروف ہیں 4 لفظیں ہیں بسم اللہ رحمان رحیم. جب ہم نے بسم اللہ کو پڑھا تو ہم نے کہا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم. لیکن جب اسی کی تفسیر علی نے کی تو رات کم ہو گئی تفسیر مکمل نہ ہوئی. آیت کوئی ہے آیت کوئی لفظ نہیں بدلے. اب آپ یہی کیفیت جو قرآن کی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن کی کیفیت ہو وہ اہل بیت کی نہ ہو ورنہ پھر حدیث و ثقلین کے کوئی معنی نہیں رہتے. دیکھیے آج جو ممبروں سے مسائل ہو رہے ہیں وہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے. قرآن کی کیا تفسیر ہر انسان کر سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کم سے کم 14 علوم پر تسلط ہو تو قرآن کی تفسیر کرے. قرآن کی تفسیر ہماری خطابت میں مشکل یہ ہو گئی کہ اب قرآن کی تفسیر کے لیے کم سے کم 14 علوم کا ماہر انسان ہو. تو اگر قرآن کی تفسیر کے لیے 14 معصوم 14 علوم کا انسان ماہر ہونا چاہیے تو جو عدل قرآن ہے جو مثل قرآن ہے انی تارکم فیکم الثقلین دونوں کا وزن برابر ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح سے شرح تفسیر قرآن کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی شرح حدیث معصوم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. لوگ اپنے اعتبار سے تفسیر کر لیتے ہیں اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اگر لفظوں میں سما گیا تو وہ قرآن میں ثابت بن گیا اور اگر اس کو پیکر میں ڈال دیا تو پھر وہ اہل بیت بن گئے. لیکن دونوں کلام الہی ہیں
دونوں کلام الہی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، دونوں کلام الہی ہیں، خدا کی قسم وجود۔ اب منطق کی طرف نہیں جانا، ورنہ اتوار منطق میں آپ دیکھیں کہ 4 وجود ہیں، ہر شے کے 4 وجود ہیں، 4 وجود ہوتے ہیں۔ ذہنی وجود، بھئی آپ نے پانی لکھا، پانی لکھ دیا آپ نے، تو جب لکھا ہوا پانی ہے تو وہ سیب تو نہیں پڑھا جائے گا، پانی ہی پڑھا جائے گا، یہ اس کا ایک کتبی وجود ہے جو لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں تلاطم پانی کا تصور آیا، تو جو پانی کا تصور آیا تو ظاہر ہے جس وقت پانی کا تصور الگ ہے، پہاڑوں کا تصور الگ ہے، یہ ہے ذہنی وجود۔ اور ایک ہے لفظی، میں نے پانی کہا تو آپ کے ذہن میں جو ہے ٹماٹر تو نہیں آئے، اس لیے کہ لفظ اپنا وجود رکھتا ہے۔ جو کیجیے گا 3 وجود ہو گئے نا، ایک لکھا ہوا وجود، ایک بولا ہوا لفظی وجود، ایک ذہنی وجود۔ لیکن یہ تینوں وجود تقاضے پورے نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود حقیقی نہ ہو۔ کیا کسی انسان کو پیاس لگ رہی ہو تو ذہن میں پانی پانی دوڑاتا رہے، پیاس بجھ جائے گی؟ کوئی انسان لکھتا رہے پانی پانی، خود پانی ہو جائے گا مگر سیراب نہیں ہو سکتا۔ بولتا رہے پانی پانی، لفظ گلوگیر ہو جائیں گی۔ تو جب تک حقیقی پانی نہ ہو، توجہ کیجئے گا، جب تک مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عزیزان گرامی، یہ حفاظ قرآن کے ذہن میں جو قرآن ہے یہ ذہنی قرآن ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ لفظی قرآن ہے، یہ جو تلاوت کرتے ہیں یہ لفظی قرآن ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تحریری قرآن ہے۔ جب تک قرآن حقیقی کو نہ دیکھیں گے، قرآن حقیقی آل محمد ہے، جب تک کہ کلام الہی کو حقیقی معنی میں تلاش نہ کریں گے جب تک قرآن کا مداوع ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کہتے رہیے کہ قرآن معجزہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن صامت کے معجزے نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا، مگر اس سے استنطاق کرنے کے لیے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے بھی معصوم ہو، توجہ کیجئے گا۔ اسی وجہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، اپنی رائے سے ہم تفسیر نہیں کر سکتے۔ بات کہا دکھا دیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آج مشکلیں یہی ہوئی کہ ہم جیسے طالب علم، بھئی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ سے نہیں آتا تو پڑھ کے وہی بات نقل کر دیجیے، نقل کفر نہیں ہوتا تو پھر نقل ایمان اس کی تو منزل الگ ہے۔ آپ کو اپنی طرف سے نقطے نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے نقطے نہ نکالیں، اتنے نکات ہیں آل محمد کے کہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پہنچا دیجئے کافی ہے۔ اسی لیے تو کہا لو علم الناس کلامنا لتبعونا، ارے ہمارے کلام کی کشش اتنی ہے کہ اگر اسے پہنچاؤ گے تو خود بخود ہمیں فالو کریں گے۔ پہنچاؤ تو صحیح، نقطے کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کلام میں خود اتنی کشش ہم نے رکھی۔ تو لہذا اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث قدسی ہے اس کی تفسیر بھی بڑی سخت ہے، کیونکہ یہ بھی مثل آیت اور مثل قرآن ہے۔ توجہ کیجئے، یا محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث سب کے یہاں ملتی ہے، یہاں حدیث سب کے یہاں ملتی ہے، لیکن جو آگے کے جملے ہیں وہ وہاں مل ہی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ محفوظ کیجئے گا، کبھی بھی تفسیر ہو یا حدیث ہو اس میں ایک شے کو جاننا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں مقام بیان۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، مقام بیان۔ ہر شے کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے شورا کرام اختر بھائی بیٹھے ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے میر انیس کے بند پڑھے
اور مرزا دبیر کے پڑھے اور نسیم امروہی کے پڑھے اور جوش ملی آبادی کے پڑھے، آپ لہجے سے پہچان لیں گے یا نہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا محسوس کیجئے گا مقام بیان. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی سے کوئی بات ہوئی اور وہ روٹ کے چلا گیا، اور پھر بعد میں ارے بھائی میرا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، مقام بیان کچھ اور تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ لہجہ شناسی، لہجوں کو پہچاننا، انداز کو پہچاننا. ایران میں ایک استاد ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم کوئی بھی حدیث پڑھو، نام نہ لو، میں خود بتاؤں گا کہ کس معصوم کی ہے. میں خود بتاؤں گا. یہ ہے لہجہ شناسی، یہ ہے مجاز شناسی، کہ صرف معصوم کی حدیث پڑھیے آپ، وہ خود بتا دیں گے کہ یہ امام باقر کا قول ہے یا امام صادق کا ہے یا ساتویں امام کا. وہ خود بتا دیں گے. اچھا اس جملے کو آپ نے بہت اچھا سمجھا اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن میں ایک بات کہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا ایک معصوم کے دوسرے معصوم سے مزاج مختلف ہے؟ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کے سامنے، ہم بھی اپنے دوستوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کسی نے کوئی بات ہم تک پہنچائی کہ صاحب آپ کے بارے میں فلاں آپ کا دوست یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا کوئی بھی صحیح مگر یہ لفظ میرے دوست کی نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ اپنے دوست کے لہجے کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ مشکل میں رہتے ہیں. اس لیے کہ جو ادھر ادھر کرنے والے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں، جو ادھر ادھر کی عادتیں جنہیں ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن جو تیز مزاج رکھنے والے ہیں، مزاج شناسی کا ہنر رکھتے ہیں، لہجوں کو پہچانتے ہیں، وہ جملوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ انداز میرے دوست کا ہے یا نہیں. توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم مزاج شناسی کا ہنر ہونا چاہیے. تو اب اگر مزاج اس کا تو ہمارے یہاں تو سب کے کیونکہ مزاج الگ ہیں، لیکن یہ جملہ کیا معصوم کے لیے بھی ہے؟ ارے ہم 14 سال سے یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، یہ رفتار میں بھی ایک ہے گفتار. تو اب دیکھیں یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسی کا نام ہے مقام بیان. اگر صحیح موقع پہ صحیح بات کو نہیں سمجھا جائے تو وہ مقام سے ہستی ہے. مزاج شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک معصوم کا مزاج دوسرے معصوم سے مختلف ہے. مزاج شناسی کا مطلب یہ ہے کہ معصوم جب گفتگو کرتا ہے تو حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے. اس کا کلام زمانے کے پیچھے نہیں ہوتا، اس کا کلام زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو ہر معصوم کا زمانہ مختلف ہے. تو جب جیسے حدیث پڑھی جائے گی تو حدیث کا لہجہ بتائے گا کہ یہ کون سے زمانے کا معصوم ہے، تو پتہ چل جائے گا کس کا قول ہے. لہذا یہ لہجہ شناسی ہے، یہ مزاج شناسی ہے. تو اب اگر کچھ افراد وہ ہیں کہ جو مزاج شناسی کو نہیں سمجھتے، اب یہ حدیث اسرار فاطمیہ میں سے ہے، اس کے مقام بیان کو سمجھیے. اب انہوں نے جب مقام بیان کی بات آئی، لولا کا لما خلقت الافلاق، تو کہاں گئے تفسیر کریں تو کیسے کریں؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ اتنا بڑا نظام. تو مثال لے کر آئے اور وہ اپنی جگہ صحیح ہے. میں نے کہا نا کہ جس طرح قرآن کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے ویسے ہی حدیث کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے. تو وہ مثال لے کر آئے کہ دیکھیے ہم اپنے کسی نیتا، پرائم منسٹر یا کسی بھی بڑے شخصیت کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیکوریشن کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ڈیکوریشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ ان کی عظمت کی وجہ سے، اس ذات کی اہمیت کی وجہ سے، اس شخصیت کی عظمت کی وجہ سے ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں. تو ہم آنے والے مہمان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے، توجہ کیجیے گا، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی.
ہے نا؟ اس سے کوئی انکار کر سکتا بھائی سرکار اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ سارا ڈیکوریشن کیوں ہوتا؟ یا ہم دونوں کہیں اگر فرش اعضا نہ ہوتی تو ہم دونوں کیوں ہوتے؟ سامعین اور خطیب کیوں ہوتا؟ ہے نا؟ اس موقع پر تو یہ ایک مثال ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مقام فضیلت میں دیکھا گیا. حدیث کو مقام فضیلت، بہت اچھے، حدیث کو مقام فضیلت میں دیکھا گیا. اچھا کچھ ہمارے علماء نے بھی اس کی تفسیر کی ہے. میں نے کہا تفسیر غلط نہیں ہے مگر مرحلہ اس سے کہیں آگے ہے. توجہ کیجیے گا، مرحلہ اس سے کہیں آگے ہے. یہ ہے مقام فضیلت. خدا کی قسم اگر آل محمد کو معجزوں سے پہچانا تو کیا پہچانا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا. آؤں گا میں اس جملے کی طرف. معجزے بھی سب مقام فضیلت نہیں ہے. اگر آل محمد کو معجزوں سے پہچانا تو کیا پہچانا؟ توجہ کیجیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. اچھا اب انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے ہوتی ہے، یہ حدیث مقام فضیلت میں ہے کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے، جیسے کہ ایک مہمان نہ ہوتا تو اس کے لیے ڈیکوریشن نہ ہوتا، ویسے ہی ہے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ خوبصورت کائنات کو وجود نہ دیتے، ہے نا؟ لیکن یہاں تک تو ان کی بات چل گئی. لیکن ہم کیا کریں؟ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو پھر علی کو حلق نہ کرتے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو حلق نہیں کرتے. تو حدیث سے مقام فضیلت نہیں ہے، مقام بیان دیکھنا ہوگا کہ یہاں مقام فضیلت ہے یا مقام ضرورت. جو کی جگہ میں کیا کر رہا ہوں، مقام فضیلت ہونا اور ہے، مقام ضرورت ہونا اور ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ان تک بات ذہن میں آ جائے. یہ سب آپ نے لائٹیں سجائی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے. اگر الیکٹریسٹی نہ ہو تو اس مائک کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ان لائٹوں کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی اگر فرض کریں امام بارگاہ میں الیکٹریسٹی ہی نہ ہو، لائٹ ہی نہ ہو، کرنٹ ہی نہ ہو تو ساری چیزیں خراب ہے نا. خراب کے کیا معنی ہے؟ کیا صاحب ابھی میں نے جو ہے وہ یو ایس سے سلیم بھائی نے بھیجا ہے، میں نے یہ ہیٹر جلانا چاہ رہا ہوں، سردی کا زمانہ ہے. ارے بھائی جب الیکٹریسٹی نہیں ہے تو کہیں سے منگائیے ہیٹر. توجہ کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حق ہے کہنے کا. اچھا اب میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ چیزوں کا ہونا کرنٹ کے لیے فضیلت ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے یہ کرنٹ کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ جتنے بھی ڈیکوریشن کر لیں، یہ سارا ڈیکوریشن، یہ سارا تزئین اگر کرنٹ نہ ہو تو کچھ نہیں چلے گا. تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر کرنٹ نہ ہوتا تو ہم یہ ساری چیزیں نہ لگاتے. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اچھا کرنٹ کے لیے فضیلت ہے؟ کرنٹ کے لیے فضیلت نہیں ہے، ان چیزوں کی ضرورت کا نام ہے کرنٹ. جو کیجیے گا میں کیا کر رہا ہوں، ان چیزوں کی ضرورت کا نام کرنٹ ہے. اگر کرنٹ نہ ہو تو سب بیکار، سب بس اسی طرح اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے رسول. اگر رسول نہ ہو تو کائنات ابس. جو کیجیے گا، لیکن اب یہاں کائنات ابس ہو گئی، لیکن عزیزان گرامی ہوئی کیسے؟ مجھے تو سمجھنا ہے نا. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنس اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. تو عبادت تو وہ کرے جو مفہوم عبادت کو سمجھے، اور مفہوم عبادت تو وہ سمجھے گا جو عبادت کے طریقوں کو بتانے والا کوئی ہو. ہم تو بغیر آل محمد کے قرآن مجید سے تو رکعت بھی نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھ سکتے ہوں، بڑے سے بڑے مولانا، بڑے سے بڑے مفتی
مجھے صرف 2 رکعت نماز کی ترتیب قرآن سے بتا دیں، زیادہ نہیں۔ اسلام کا اصول دین میں پہلی نماز ہے، تو نماز میں ظاہر ہے قرآن مجید میں سجدے کا ذکر ہے، اس پر نہ لڑ جائیے گا۔ قرآن مجید میں رکوع کا ذکر ہے، اس سے خوف نہ کھائیے گا۔ قرآن مجید میں سورہ حمد ہے، قرآن مجید میں توحید بھی ہے، قرآن مجید میں جو ہے قل بھی ہے، سورہ موجود ہیں، رکوع موجود ہے، سجدہ موجود ہے، مگر میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز قرآن سے سمجھوں، تو لہذا پہلی آیت سجدے کی آ گئی تو میں اپنی نماز کی آغاز سجدے سے کروں، اور پھر رکوع میں جاؤں، اور پھر قیام، اور قیام میں جیسے کہ نماز میت ویسے ہی کھڑے کھڑے ختم کر دوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جب 2 رکعت نماز قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، توجہ کیجیے، 2 رکعت قرآن سے آپ نماز کی ترتیب نہیں لے سکتے، تو پھر قرآن کیسے کافی ہوگا؟ قرآن کیسے کافی ہوگا؟ عزیزو دعویٰ کرنا حال ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی ضرورت پروردگار خلق نہ کرتا، اگر عبادت نہ ہو، عبادت نہیں ہو سکتی، اگر راستہ عبادت کوئی پہچاننے والا نہ ہو، تو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو بتائے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، مقصد حیات کیا ہے۔ تو یہی تو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو، اگر محمد نہ ہوتے تو تمہیں احکام کا علم نہ ہوتا، نماز و روزے کا حق نہ ہوتا۔ شہزادی نے خطبہ فدق میں اپنے باپ کے مبعوث ہونے کے فلسفے کو جب بتایا ہے تو بتایا کہ تمہاری اوقات کیا تھی، تمہاری اوقات کیا تھی، تم عرب کے بدو، تمہیں جینے کا سلیقہ میرے بابا نے سکھایا، تمہیں کھانے کا شعور میرے بابا نے دیا، تم آتے کیا تھے، تمہاری اوقات کیا تھی، میرے بابا نے۔ اچھا جملہ ہے، اعلموا اننی فاطمہ، لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، میرا باپ محمد ہے، محمد میرا باپ نہیں، میرا باپ محمد ہے۔ رسالت کے لیے یہ فخر ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں آ رہا ہوں اس منزل پر۔ تو اگر مقصد حیات نہ ہو تو تصور حیات ناممکن، لہذا تصور حیات کے لیے مقصد حیات کا ہونا ضروری ہے، اور مقصد حیات کو بتانے کے لیے ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ حدیث ضرورت ہے، حدیث فضیلت نہیں، حدیث فضیلت نہیں۔ تو اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کی ضرورت مکمل نہ ہوتی، اور جو کہیے گا اس کائنات کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کائنات انسانوں کو پیدا کرتے، ان کو حیات دیتے، حیات کے لیے مقصد ہوتا، مقصد کو کوئی بتانے والا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مقصد کو بتانے والا نہ ہو تو اب یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب مثال اپنے ذہن میں رکھیے، اچھا اگر لائٹ نہ ہو، اچھا اب رسول کو جانا بھی ہے، 23 سال کا مرحلہ طے کرنے کے بعد، پیغام پہنچانے کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام مراحل کو پہنچانے کے بعد اب رسول جا رہے ہیں۔ اچھا اگر لائٹ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لائٹ نہ ہوتی ہے تو کوئی ایسی شے ہو جو جنریٹ کرے لائٹ کو۔ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا، ابھی میں نے ضرورت بتایا تھا نا، اس کائنات کی ضرورت کا نام نور ہے۔ اگر لائٹ نہ ہو تو کوئی شے ہو جو جیسی ہو، جو لائٹ کو جنریٹ کرے۔ اگر پیغمبر جا رہے ہیں تو کوئی ہو جو نیکسٹ ٹو پیغمبر ہو۔ اے میرے حبیب، نمازیں برباد ہو جائیں گی، روح صلاۃ ختم ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب،
سب کچھ ختم ہو جائے گا، ضروری ہے کہ تمہارا کوئی نائب ہو۔ اس لیے کہ یہ دنیا والوں کہ اگر مجازی نور چلا جاتا ہے تو اس کے بدل نور لاتے ہیں۔ ارے تم تو نور حقیقی سے مشتق ہو، تو ہمارے یہاں کیا نور کی کمی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، ارے ہم ہی تو نور ہیں۔ تو لہذا اگر پیغمبر جا رہے ہیں تو کوئی نیکسٹ ٹو پیغمبر جیسا ہو۔ میں اسی لیے کہا تھا من کنت تو مولا ہو۔ جیسے کائنات کی ضرورت کا نام محمد ہے، ویسے ہی محمد کی ضرورت کا نام علی۔ لیکن اے علی، رسول اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ علی تم بھی کب تک اس دنیا میں رہو گے؟ ہے نا، تحفظ تم کر جاؤ گے لیکن کب تک؟ 47 ہجری تک۔ لیکن اے محمد، تم نے پیغام پہنچا دیا، یہ سارے سسٹم ہو گئے، کوئی تحفظ کرنے والا علی بھی ہے، لیکن علی تنہا کیسے اس سلسلے کو بچائیں گے؟ اس لیے کہ نمازوں کو قیامت تک جانا ہے، روزوں کو قیامت تک جانا ہے۔ یہ نماز کا بلب کیسے جلے گا؟ یہ روزوں کا ہجوم کیسے نظر آئے گا؟ یہ حج و زکوٰۃ، یہ سب مسائل کو کون دیکھے گا؟ تو اے علی، جیسے تمہاری ضرورت تھی کہ رسول کے بعد کوئی ہو، اے علی تم جیسا کوئی ہو، لیکن تم جیسے سے کام نہیں چلے گا، تم جیسی کا ہونا ضروری ہے تاکہ نسل تو آگے بڑھے۔ کوئی ایسی ہو جس کا علم تمہارے علم سے کم نہ ہو، جس کا شعور تمہارے شعور سے کم نہ ہو، جس کی عصمت تمہاری عصمت سے کم نہ ہو، جس کا وقار تمہارے وقار سے کم نہ ہو۔ اسی لیے رسول نے فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہیں، یہ نہیں کہا۔ توجہ کیجیے گا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لولا علی، لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں ہوتا، لیکن جملہ بدلا ہوا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اب مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ نسل فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی و فاطمہ کی ضرورت تھی کہ ایک نسل ایسی پروان چڑھ جائے جو کوثر کی کیفیت رکھتی ہو اور قیامت تک چلتی چلی جائے۔ اور اس نسل میں جیسے یہ دین قائم ہے، ایک قائم کا ہونا ضروری ہے، وہ قیامت تک قائم بن جائے۔ تو اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے محمد، محمد کی ضرورت کا نام ہے علی، علی کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ اب مجھے یہ حق ہے کہنے کا کہ دونوں کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ تو علی کی ضرورت ہی فاطمہ نہیں ہے، رسول کی ضرورت ہی فاطمہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی سید الانبیاء، رسول سید الانبیاء ہے، علی سید الاولیاء ہے اور ابو الائمہ ہے۔ بتانا یہ تھا کہ ایک طرف جو رسالت کی ضرورت کا نام ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، جو امامت کی ضرورت کا نام ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کی ضرورت ہو اس کا نام فاطمہ۔ تو یہ حدیث فضیلت نہیں، حدیث ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، حدیث ضرورت افضلیت کو ثابت نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر علی کی رسول کی ضرورت رسول ہیں، علی ہیں،
تو علی رسول سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر فاطمہ ضرورت ہے رسالت اور امامت کی تو وہ رسول اور علی سے افضل ہے. نہیں، اس لیے کہ مقام بیان یہی تو ہے. مقام بیان یہاں ضرورت کو پیش کیا جا رہا ہے، یہاں فضیلت کو پیش نہیں کیا جا رہا. میں نے ایک جملہ کہا تھا اور وقت بہت ہو گیا، بات جملہ مکمل کر رہا ہوں جو کہہ چکا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے آل محمد کو معجزوں سے پہچانا ہے. معجزہ آل محمد کی فضیلت نہیں، امت کی ضرورت کا نام ہے. امت کی ضرورت کا نام ہے. اچھا، خانہ کعبہ میں علی کا آنا یہ علی کے لیے فضیلت ہے؟ الٹا کہیے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی جیسی شخصیت آ گئی. میں نے کہا باتیں اس سے کہیں آگے ہیں. دستے علی میں ذوالفقار کا آ جانا یہ علی کے ہاتھوں کے لیے فضیلت ہے؟ نہیں، یہ ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے کہ وہ علی جو ید اللہ ہے. ارے جو ید اللہ ہو اس کے ہاتھ میں لوہا آ جائے تو کون سی کمال کی بات ہے؟ ارے جو ید اللہ ہو، کہا صاحب بستر رسالت پر سو گئے، فضیلت ہے فضیلت، مگر علی کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے فضیلت ہے، علی کے لیے فضیلت نہیں. ارے جس کے قدم دوشے رسالت میں آئے بستر میں سونا کمال کی بات. علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ علی کی فضیلت ہے. کہا صاحب علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر. اچھا، کبھی کبھی ہم اس زاویے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میاں لوگ انہوں نے ان کی فضیلت کا انکار کر دیا. کچھ ہوتے ہیں بے وقوف لوگ، کہو کچھ تو سمجھتے ہیں کچھوا. ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، سرسی میں نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے. اب سرسی کا ہم زیادہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ سرسی کے ہیں، توجہ کیجیے گا. تو اب عزیزان گرامی ہوتا کیا ہے کہ علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اکھاڑ دی. اب ظاہر ہے ان کے لیے تو فضیلت ہے ہی کہ جو دروازے تک نہ پہنچ رہے تھے، اس کے لیے فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے. تو ہم فضیلت کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. ہاں، امت کے لیے فضیلت ہے، سننے والوں کے لیے فضیلت ہے، صحابہ کے لیے فضیلت ہے، اس لیے کہ جس سے کچھ نہ ٹوٹے. اگر وہ 2 انگلیوں میں باب خیبر کو دیکھے گا تو اس کے لیے تو مقام فضیلت ہے، مگر علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. اس لیے کہ علی اس قادر مطلق کا مظہر ہے جس کی قدرت لامحدود ہے. ارے جو لامحدود قدرت کا مظہر ہو آپ کتنا بھی کر لیجئے. ٹھیک ہے، علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھایا اور پھر بھی آپ نے خود بھی فرمایا یہ انسانی طاقت کی کمال نہیں ہے، یہ تو الہی طاقت ہونا چاہیے. لیکن کم سے کم اس طاقت کو وزن تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر 1 ٹن کا ہے تو کس کے بازو میں 2 ٹن کی طاقت ہو جو 1 ٹن کا اٹھا لے. لیکن جو اس کا مظہر ہو جس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں نے بڑے پہلوان کو دیکھا، کیا دیکھا کہ صاحب اس نے معجزہ کیا، کیا کیا؟ کہا صاحب کاغذ پھاڑا. تو یہ کاغذ پھاڑنا یہ کیسے پہلوان کا لیے معجزہ ہے؟ ہاں، ان کے لیے ہوگا جو بیمار ہیں، جن کے ہاتھ میں کاغذ بھی لرزتا ہوگا، تو ان کے لیے معجزہ ہے. پہلوان کے لیے تو معجزہ نہیں ہے، پہلوان کے لیے تو عام ہے. تو جو لامحدود کا مظہر بن کے آیا ہو، جس نے سلیقہ، اسی لیے کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو کیا اب ظاہر ہو گیا؟ بہت اچھے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے میں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق، تو میں نے اس خلق کو پیدا کر دیا. تو کیا اچھا خلق سے مراد یہ ساری خلقت نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہر ایک کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ہاں وہ بھی تفسیر ہے، مگر اس سے زیادہ تفسیر یہ اہم ہے کہ صرف محمد والے محمد. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر تو وہی ہے نا. سب اپنے اپنی سطح پر مظہر ہیں، ہونا چاہیے. یہی تو امتحان ہے انسان کا کہ اگر وہ لامحدود کا مظہر کرم لے کر، علم لے کر آئے ہیں تو علم آپ بھی حاصل کیجیے. وہ کرم لے کر آئے ہیں
تو اب وہ پروردگار کہا کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو کیا اب اللہ ظاہر ہو گئے؟ تو عزیزان گرامی مطلب یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے وہ پہلے بھی چھپا ہوا تھا، اب بھی چھپا ہوا ہے، لیکن صفات اور افعال کے اعتبار سے اس نے کچھ ہستیاں پیدا کی ہیں جو صفات پروردگار کو ظاہر کریں گی۔ بس آخری بات، اسی وجہ سے اگر وہ غیب میں ہے تو کوئی حجاب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے۔ کوئی اگر وہ قدیر ہے تو اس نے قدرت کے نمونے پیش کیے ہیں، اگر وہ کریم ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو دشمن کو شیر پلا دے، یہ وہی کر سکتا ہے ہر شے کا جواب۔ میاں میں اکثر اپنی مجلس میں جملے کو کہتا ہوں اور اسی جملے کو مکمل کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ اللہ کے علم کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے دنیا کا لے کے آئیے آپ گھاٹیوں سے اٹھا کے، گھاٹیوں میں کہیں گے میاں مولانا پڑھا لکھا کہاں ملے گا، وہاں پر تو ریاضت کرنے والا مل سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ریاضت والے کو بھی لائیے اور یونیورسٹی والے کو بھی لائیے، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اس سے سوال پوچھیے کہ صاحب آپ پڑھے وہ زیادہ ہیں، یعنی آپ نے علم زیادہ حاصل کیا یا جو رہ گیا وہ زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں سے مراد صرف نہیں، اس ارض کا، اس زمین کا، اس سطح ارض کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا، اس سے سوال پوچھیے بھئی آپ نے جو علم حاصل کیا وہ زیادہ ہے یا جو رہ گیا وہ زیادہ ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ میاں میں نے تو 4-5 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لی، نہ جانے کتنا رہ گیا۔ تو اب سوال کا انداز بدلوں، سرکار آپ جاہل زیادہ ہیں یا عالم؟ آپ عالم زیادہ ہیں یا جاہل زیادہ ہیں؟ کہا صاحب ہم عالم کم ہیں، کم چیزوں کے عالم ہیں، جاہل زیادہ ہے۔ تو جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا وہ بھی زیادہ جاہل نکلا، وہ بھی زیادہ جاہل نکلا۔ تو اب یہ کیسے کہے جو چاہے وہ پوچھ لو، اب یہ کیسے کہے جو چاہے وہ پوچھ لو؟ تو جو علم لامحدود کا علم بتائے ایسا ہونا چاہیے جو کہے جو چاہے وہ پوچھو۔ بس عزیزو، آپ کو بھی لطف آ رہا، مجھے بھی لطف آ رہا، لیکن بعد میں سننے کو ملتی ہے مولانا فیضان 1 گھنٹے سے پہلے نہیں اترتے، قبل اس کے کہ گھنٹہ مکمل ہو میں اتر جاتا ہوں۔ بس عزیزو، تو لہذا کائنات کی ضرورت کا نام ہے رسول، رسول کی ضرورت کا نام ہے علی، اور علی و رسول کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ اب مجھے حق ہے یہ جملہ کہنے کا جو میں نے مجلس کے آغاز میں کہا تھا کہ کائنات کا قطب عالم امکان محمد و آل محمد ہے، اور محمد و آل محمد کے محور اور مرکز کا نام فاطمہ ہے۔ یہ تو میں نے ایک پہلو خلقت کا ذکر کیا ہے، شہزادی عصمت میں بھی مرکزیت رکھتی ہے، آپ مجلس سنتے رہتے ہیں۔ شہزادی محبت میں بھی لفظ قربہ استعمال ہوا، مودت میں بھی رکھتی ہے۔ یہ پوری مجلس ہے، میں آپ کو صرف ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، قربہ مرکزیت محبت و مودت شہزادی کو قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے جو شہزادی سے محبت کرے وہ علی سے نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے جو فاطمہ سے محبت کرے وہ ان کے بابا سے محبت نہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شہزادی سے محبت کرے وہ حسن و حسین سے محبت نہ کرے؟ تو مرکزیت محبت میں بھی فاطمہ ہے، اور صرف مودت و محبت میں نہیں، صداقت اور عقیدہ وحدانیت میں مرکزی حیثیت فاطمہ کی ہے، وہ باطل ہے۔ آگے رسالت و امامت ہے، پیچھے امامت ہے، درمیان میں فاطمہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کون سا پہلو رہ گیا؟ لیکن یہ حدیث سن لیں، گفتگو ختم۔ اب شہزادی فرماتی ہیں حبب علی من دنیا ثلاثہ، دیکھو میں اس کائنات کی عالم امکان کی میں قطب اور ایک کیل کی حیثیت رکھتی ہوں، مرکز کی حیثیت رکھتی ہوں، محور کی حیثیت رکھتی ہوں۔
تو تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند آئی. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی بچے گفتگو کرتے ہیں کہ والدہ کیا پسند فرماتی تھی تاکہ فاتحہ اس چیز کی دی جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فاطمہ ہماری اور آپ کی ماں ہے. تو کیا آپ نہیں دیکھیں گے کہ شہزادی کو کیا پسند ہے؟ فرمایا حببا الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسندیدہ ہیں. فرماتی ہے ایک تلاوت کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا. تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو سمجھنا، اس لیے کہ اگر سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا. اور دوسرا فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور علی کے چہرے، رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا بڑا پسند ہے. اور یہ اتنا پسند تھا کہ جو امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے. اور تیسرا فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. اس لیے کہ فاطمہ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، انفاق بڑا پسند ہے. عزیزو یہ 3 چیزیں شہزادی کو پسند ہیں جو شہزادی نے خود بیان کی ہیں. اب ظاہر ہے یہ تقریباً سارے سادات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شہزادی نے جو یہ پیغام وصیت کے طور پر دیا ہے نا، میں تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، چند جملے سن لیجیے. شہزادی نے جو یہ پیغام دیا ہے کہ میں اے علی، وصیت نامے میں یہ جملے ہیں، اے علی میری اولاد کو میرا سلام پہنچا. اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ سلام، قیامت تک کی آنے والی اولاد کو میرا سلام پہنچا. تو سادات تو ہیں، وہ تو درجہ پہلے رکھتے ہیں، لیکن بیٹے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بیٹے وہ ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مکتب کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی خون کے رشتے تبت یدا کی کینچی سے کٹ جاتے ہیں، لیکن ہاں مکتب کے جو رشتے ہیں وہ کبھی یمن سے خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کبھی سلمان منا اہل بیت کا مزداق بن جاتا ہے. تو شہزادی کہتی ہے دیکھو میری قیامت میں آنے والے، قیامت تک آنے والی اولاد، چاہے سادات ہو یا غیر سادات، جو میری نسل سے اور میرے مکتب پہ چلنے والے ہیں، ان کو میرا سلام پہنچا دینا. عزیزو شہزادی نے خود کہا نا کہ میری اولاد کو پہنچا دینا، تو پھر کیسے ایک ماں پر ایک بیٹے کا گریہ کیسا ہونا چاہیے یہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے. آج شہزادی کی شہادت کی تاریخ گزر رہی ہے اور گزر چکی ہے. جوان لال کو اگر جوان لال کی ماں دنیا سے گزر جائے تو کیسے چیخے مار کر روتا ہے. ارے اگر معصومہ ماں دنیا سے جائے تو اس کو کیسے گریہ کرنا چاہیے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شوبہ کربلا کے. حدیث و تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا مگر چند جملے 1-2 پہلو سن لیجیے. شہزادی نے وصیت کی، شہزادی ضرورت علی اور محبت علی کو کیسے رہنا فاطمہ نے اجاگر کیا. خدا کی قسم شہزادی کی کیفیت یہ ہے، 18 سال کا سن ہے. 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ مجھے دنیا میں کوئی ایسی بیٹی بتائیے کہ جس کی عمر صرف 18 سال کی ہو، بیمار نہ ہو، لیکن جب وہ اٹھتی ہو تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہو، چلتی ہو تو چلتی ہو، جس کے بال سفید ہو چکے ہو. کائنات میں کوئی بھی نہیں ملتی سوائے ہماری جد محترمہ فاطمہ. عزیز خاندان اہل بیت کی 2 فردیں وہ ہیں جو جوانی میں ضعیف ہو گئی، ایک فاطمہ، ایک سید سجاد. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کو
لیکن شہزادی کو اپنی مصیبت سے زیادہ علی کی تنتا تھی، علی کی پرواہ تھی، علی کی فکر کرتی تھی. یہی وجہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلو شکستہ ہو گئے، محسن شہید ہو گئے، ایک پہلو میں کیل آ گئی، تماچا بھی مار دیا. شہزادی کے تماچا بھی. آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ چند افراد گفتگو کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سخت وقت کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ کوئی اس کی بیوی یا ماں یا مالاموس کوئی خواہش کرے اور وہ پورا نہ کرے، نہ کر سکے، یہ ایک مرد کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ اگر اولاد کوئی مطالبہ کرے اور باپ پورا نہ کر سکے تو یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. علی وہاں سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ علی کیا دیکھ رہے تھے، مگر ایک جملہ کہا، تم جانتے ہو کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سخت وقت کب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سخت وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی ناموس کے کوئی تماچا مارے اور وہ برداشت وہ کچھ نہ کر سکتا. بتا دی دو آخری منظر تاریخ نے لکھا. ایک مرتبہ علی فاطمہ اپنی مصیبت بھول گئی. فاطمہ پہلو شکستے کو بھول گئی، فاطمہ اپنی پسلیوں کو بھول گئی، فاطمہ محسن کی شہادت کو بھول گئی. اور ایک مرتبہ ایک جملہ تو کہا. ہاں، تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے اور وہ یہ ملتا ہے، یا فضا الہی خذینی، فضا مجھے سہارا دے، لقد قتل ما فی عشائی من الہم. اس لیے کہ میرے شکم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گئے. ان جملے کی قدروں کو مائیں سمجھ سکتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے جو اس جملے کو سمجھے. لیکن ہاں، ایک کیفیت وہ ہے کہ اس کیفیت میں شہزادی نے دونوں کو بلایا. اسماء میرے قریب آؤ، فضا میرے قریب آؤ. چادر کو ایک مرتبہ سر پر ڈالا اور ایک مرتبہ پیچھے پیچھے علی کے چلنے لگی. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ علی کے پٹکے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور آواز دی، خلو ابو الحسن. دیکھو ابو الحسن کو چھوڑ، اس لیے کہ فاطمہ یہ برداشت نہیں. بتا دیجو یہی وہ موقع تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی لے کر چلے بچے پیچھے پیچھے، ایک مرتبہ جیسے ہی علی کو لے کر چلے شہزادی پیچھے پیچھے جانا چاہتی ہے. ایک مرتبہ امام نے سلمان کو دیکھا جو 10 درجوں پہ فائز تھا. وہ سلمان آج کیفیت یہ ہے کہ سر کو چھپائے ہوئے ہیں، ایک گوشے میں رو رہے ہیں. آخر کریں تو کریں کیا، کرے تو کیا لے گیا. کائنات کی علی نے ایک مرتبہ کائنات کے مولا نے اشارہ کیا، سلمان قریب آئے. آقا کیا حکم ہے؟ سلمان فاطمہ بنت مصطفیٰ سے کہو کہ واپس چلی جائے. میں تو ختم کر رہا ہوں مجلس. فاطمہ سے کہو کہ وہ واپس چلی جائے. اب سلمان گئے، کہیں تو کیسے کہیں؟ ارے سلمان کی کیا ہمت کہ فاطمہ سے کچھ کہے. بس ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اے بنت مصطفیٰ، اے رحمت للعالمین کی بیٹی، اس قوم پر رحم کیجیے. آواز دی، سلمان کیا تم نہیں دیکھتے یہ فاطمہ کو بیوہ کر دینا چاہتے ہیں، یہ میرے حسن و حسین کو، زینب و ام کلثوم کو یتیم کر دینا چاہتے ہیں. اے سلمان، فاطمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر علی کے خلاف. اور بتا دیجو ہاتھوں کو جوڑ کے سلمان نے کہا، آقا شہزادی اسی علی کا حکم ہے، واپس چلا جائیے. فاطمہ کچھ بھی صحیح لیکن علی امام وقت ہے. بس ایک مرتبہ فاطمہ چل رہی ہے، مسجد نبوی کے قریب گئی. آخری جملے مسجد نبوی کے قریب گئی اور جانے کے بعد آگے کے مصائب اگلی مجلس میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر باب مسجد کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آواز دی، ایھا
الناس، اے لوگوں دیکھو فاطمہ جب تک مسجد نہیں چھوڑے گی جب تک کہ علی کو صحیح نہ دیکھ لے۔ یہی وہ موقع تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، زمین میں زلزلہ آنے لگا، خوف و ہراس کا کیفیت طاری ہوئی، علی کے گلے سے پھندے کو ہٹا لیا گیا، تلوار کو ہٹا لیا گیا۔ علی ایک مرتبہ فاطمہ کی طرف جیسے ہی دیکھا، فاطمہ نے آواز دی، روحی بے روح کل فدا، اے علی میری روح تیرے اوپر فدا ہو جائے۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ پہ بڑی مصیبتیں پڑی، مگر آپ نے اپنے امام وقت کو ظالم کے خنجر سے نکال لیا، لیکن اللہ نے زینب صد قدم کا فاصلہ، امام وقت کے گلے پر چوری چل رہی ہے، منادی کی ندا اللہ قتل الحسین اللہ ذبح الحسین۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا شہید و ابن شہید، السلام علیکم یا المظلوم و ابن المظلوم، السلام علیکم والا جدکا وابیک، السلام علیکم والا امکا وابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المسکون بالبیتوت، السلام علیکم یا مولی شخصیت و دبارے فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا بالحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام علی سے وجان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا جل اللہ فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک۔